الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله المالك الخالق الرحيم الرحمن ونشكره سبحانه على ما جعلنا أهل الإسلام والإيمان فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آغاز تقریر سے پہلے چند اشعار ملاحظہ فرمائے کہ خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے، خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے، فقط اپنے نام کے بعد محمد کا نام رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے نام کے بعد محمد کا نام رکھا ہے اور یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے، خدا نے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. لذت دنیا تو فانی ہے مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے. نواز بلند ایک بار اور درود شریف کا ہدیہ صاحب بڑے اللہم سیدنا نبینا مولانا محمد شفیعنا و قریبنا و رحمنا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، نماز پڑھو. ہم بزرگان دین کے قصے تو بہت سنتے ہیں، الحمدللہ حضور غوث پاک، حضور غریب نواز، مقبول پاک، محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسے بڑی شخصیتوں کے اقوال بھی ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم دنیا میں آئے تو ہمارے آنے کا مقصد کیا یہی ہے کہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھے بنگلوں میں رہنا، اچھی کاروں میں گھومنا، کیا ہمارا جیون کا مقصد یہی ہے؟ تو کلام پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کلام پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 700 سے زیادہ نماز کی تاکید فرمائی. اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو. لیکن ہم نے کبھی اذان سنی لیکن مسجد کی طرف توجہ نہیں کی، اور زیادہ تر دیکھا جائے تو نوجوان لوگ نمازیں نہیں پڑھتے نماز. کہ ہمارے جیون کو اس طرح سے بنا لیا کہ ہم نے یہی سمجھ لیا کہ سب کچھ یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. آخرت نہیں ہے، ہم نے یہی سمجھ لیا کہ سب کچھ یہ دنیا ہے.
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور قبرستان کی طرف اس کا جنازہ لے کر چلا جاتا ہے تو قبرستان کی طرف 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے، 2 چیزیں لوٹ کے آتی ہے، 1 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو 2 لوٹ کے آتی ہے اور 1 چیز ساتھ میں جاتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی دولت، اس کے رشتہ دار لوٹ کے آتے ہیں اور جس کے اعمال ہے اس کے قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں، قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ ان کے پاس مت بیٹھو جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، اور یہ بھی فرمایا اے ابو ہریرہ ان کو اپنے پاس مت بٹھایا کرو جو کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا بہت ضروری ہے، خدا کے گھر کو آباد کرنا بہت ضروری ہے، جس طرح سے ہم اپنے گھر کو آباد کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے گھر کو آباد کرتے ہیں تو مسلمانوں خدا کے گھر کو بھی آباد کر دیا کرو۔ ہم نام کے مسلمان نہیں بننا ہے، کام کے مسلمان بننا ہے۔ ہمارا جو لقب ہے، ہمارا جو سمبول ہے وہ مسلمان کا ہے۔ مسلمانوں کا رویہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بولے، برائیوں کی طرف جائے، شراب پیے، جوا کھیلے اور بدکاریوں پہ بدکاری کرتا جائے۔ یہ ہمارا حال ہے آج کل۔ ہمیں اپنے آپ میں اصلاح کرنی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا دیا، جو نہیں پڑھتے ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا دیا۔ اور مولا علی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قبر والوں کو اللہ تبارک و تعالی زبان دے دے تو زبان دے دے تو قبروں میں سے یہی آواز آئے گی اے اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے تاکہ ہمیں زمین پر جائے اور خوب عبادت کرے، تیرا اذکار کرے، تیری عبادت میں مشغول ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں میں نے تمہیں موقع دیا تھا، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں عقل دی تھی، میں نے سب کچھ دیا تھا، لیکن تم نے اپنی زندگی کو لذت دنیا میں، محبت کی دنیا کی محبت میں غافل کر دیا۔ یہ حال اور سیدنا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو، دفن ہی نہ کرو۔ حضور غوث پاک کا فرمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں، جب نماز کا وقت ہو تو خدا کی گھر کی طرف چلے جائیں، تاکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دنیا بھی بیکار ہے، اس کی آخرت بھی بیکار ہے، اس کی دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے گھر کو آباد کریں، ہم خدا کے گھر کو آباد کریں، ہم خدا کے گھر کو ویران نہ کریں اور نہ ہی ہونے دیں خدا کے گھر کو۔ تو ہمیں یہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی جو صدائیں آتی ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جب کامیابی نماز میں ہے تو پھر ہم بگڑیوں میں کامیابی کیوں ڈھونڈیں؟ جب کامیابی نماز میں ہی اللہ نے عطا کر دی تو پھر ہم دیگریوں میں کیوں کامیابی ڈھونڈیں؟ تو مسلمانوں ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک پرہیزگار انسان 70,000 لوگوں کی بخشش فرمائے گا،
70,000 لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پرہیزگار بنیں، عبادت گزار بنیں، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنیں، ہم ایسا گناہ نہ کریں جس سے اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہو، ہم ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ بھی ناراض ہو اور خدا اللہ کے رسول بھی ناراض ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بس خدا کے گھر کو آباد کریں، جب تک مسجد سے اذان ہو تو ہم خدا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ دنیا کی لذتوں میں ڈوبنے کے لیے، نہ کہ دنیا کی محبت میں گم ہونے کے لیے، نہ کہ دنیا کی محبت اپنے اوپر حاوی کرنے کے لیے۔ بس ہمیں چاہیے کہ بس ہم خدا کے گھر کو آباد کریں۔ انشاءاللہ تعالی جس نے خدا کے گھر کو آباد کیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔